دوستوں آج اس ویڈیو کا آغاز ان جملوں یا ان نعروں یا اس عربی کی عبارت سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بہت سارے چینل پر جو کہ اسلام کی پروپیگیشن کرتے ہیں. شیعوں کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت کہلانے والے، خاص طور پر سنی کہلانے والے، خاص طور پر حنفی کہلانے والے، خاص طور پر دیوبندی اور بریلوی کہلانے والے. جی یہ دونوں فرقے اس نعرے کو بہت عزت، یہ فرقوں کی بات نہیں کر رہا میں معذرت کے ساتھ، میں بات کرنا چاہتا ہوں ان ٹی وی اینکرز کی، ان دانشوروں کی جو کہ یوٹیوب چینلز پر یا سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینلز پر آپ دیکھ لیجئے. میں بڑے بڑے پاکستان کے ٹی وی چینلز ہیں ان پر یہ جملہ آپ اکثر سنیں گے، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوبا المصطفیٰ والمجتبیٰ وفاطمہ وابناہما. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ میرے پاس 5 ہستیاں ہیں، لی خمسۃن اطفی بہا، میرے پاس 5 ہستیاں ہیں جن کے ذریعے میں وبا کی گرمی کو بجھاتا ہوں. مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، المصطفیٰ والمجتبیٰ، مجتبیٰ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے بعد، اور پھر کہا جاتا ہے فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور حسین کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے وہ اور ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین. یہاں یہ جو الفاظ ہیں یہ سننے میں عقیدت سے بڑے بھلے سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی ان کے اندر ایسی محبت چسپا یا چھپی ہوئی ہے جس کا اظہار ایک مسلمان کو کرنا چاہیے؟ کیا یہ واقعی 5 ہستیاں ہمیں ہر مصیبت کی بجائے اگر ہم ان کو پکاریں تو مصیبت کے وقت یہ کام آ سکتی ہیں، بچانے کا اختیار رکھتی ہیں؟ کیا یہ کلمات دین اسلام کی اصل تعلیمات سے مطابقت پہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ اب کوئی ان ٹی وی اینکرز سے یہ پوچھنے کی جسارت ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک تو غلو اس قدر ہے اور ایک طرف دبدبا ہوتا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ہری ہری پگڑیاں نظر آتی ہیں اور نہ جانے کس کس طرح کے جملے وہ بیان کر کے ٹی وی چینلز پر آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پنجتن پاک مدد، یہ نعرہ بھی آپ نے سنا ہوگا، پنجتن پاک کا سایہ، پنجتن پاک کی قسم، اور پنجتن پاک سے مراد وہی لی جاتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی ابن ابی طالب، فاطمہ بنت محمد، اور حسن ابن علی اور حسین ابن علی. بلا شبہ یہ سب ہستیاں دوستوں، بھائی اور بہنوں، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بالکل ذہن نشین فرما لیجئے کہ بلا شبہ یہ سب ہستیاں ہمارے دلوں کے قریب ہیں، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جز ہے. مگر اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ عبادت، پکار اور مدد طلب کرنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہی حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو مستجابوا لکم، پھر وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے
تمہاری باتوں کا جواب دینے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی ہے۔ اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم حدیث سنیں جو اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، اور عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ حدیث شاید حق و باطل میں تمیز کرنے کا آپ کو ایک جوش، جذبہ، ولولہ اور فیصلہ کرنے کی ہمت اور طاقت دے گی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو جمع کیا تو سب لوگوں کو یہ جب دعوت دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس میں شامل کیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا۔ اب یہاں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ سے میں آپ کو نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے، وہ بیٹی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی ہیں اور حسنین کی ماں بھی ہیں، ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، آخرت میں تو صرف اعمال ہی ساتھ دیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تو پھر کوئی اور ہستی کیسے کسی کو بچا سکتی ہے؟ اور یہاں ایک اور اہم حقیقت بھی سمجھنے کی ہے جو کہ شاید آپ کے لیے آسانی ہو، اگر واقعی ہستیاں ہر مشکل کو ٹالنے کا اختیار رکھتی تو پھر واقعہ کربلا کیوں پیش آتا؟ حسین ابن علی جو نواسۂ رسول ہیں میدان کربلا میں شہید کیے گئے، کیا وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ کیا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اس مصیبت کو روک سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی تقدیر تھی، ایک عظیم آزمائش تھی، اور اس میں ہمارے لیے واضح پیغام ہے کہ اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا پنجتن پاک کا مطلب سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ 5 مقدس ہستیاں ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے، جن کی سیرت سے ہدایت لی جاتی ہے، مگر انہیں پکارنا، ان سے مدد مانگنا یا انہیں مشکل کشا سمجھنا یہ وہ حد ہے جہاں عقیدہ توحید سے یا عقیدہ صحیح سے ہٹ جاتی ہے۔ آخرت میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ اہم پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا کی جائے۔ اہل بدعت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہونی چاہیے۔ ان کا ادب ہمارے دلوں کی زینت ہے اور ہماری سانسوں کا وہ حصہ ہے، لیکن عبادت، دعا، فریاد، مدد اور استعانت، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہے۔ بس پکارو تو صرف اللہ کو پکارو، جھکو تو صرف اللہ کے سامنے جھکو، اور امید رکھو تو صرف اسی رب سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا جو پنجتن پاک کا نعرہ بلند کرتے ہیں، آپ اگر محرم پر دیکھیں تو گھوڑے کے نیچے سے نکل کر دعائیں مانگنا ان کے لیے ان کے مذہب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے باطل عقائد سے آپ کی نسلوں کی، ہم سب کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما لے۔ براہ کرم اس ویڈیو کو ضرور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، ادب اور احترام سے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمارا خالق، مالک، رازق اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ہمیں اسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔